السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں خلوص اور محبت کے ساتھ کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر تحفہ قیمتی ہو پھر تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر تحفہ ہماری ضرورت کے مطابق بھی ہو پھر تو ہمارے رشتے میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، تحفہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے ہم دیں چاہے ہم لیں۔ آج ہم بات کریں گے 4 تحفوں کی۔ اگر ہم نے یہ 4 تحفے اپنے بچوں کو دے دیے، یقین کریں ایک طرف تو ہمارا ان سے تعلق بہت گہرا، بہت مضبوط ہو جائے گا، دوسری طرف ان کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ تحفے اس قدر قیمتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان 4 تحفوں کی۔ پہلا تحفہ، کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ناظرین، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ان کی اولاد کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں، تو یقین کریں ان کا خون، ان کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے خیال میں مثالی خاندان کون سے ہیں آپ کے ارد گرد۔ یقیناً وہ ہوں گے جہاں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں۔ بہت مالدار گھرانے آپ کی نظر میں مثالی نہیں ہوں گے، بہت مشہور خاندان بھی نہیں ہوں گے۔ اور جن گھروں میں محبت نہیں ہوتی، ہمارا ان گھروں میں جانے کا دل نہیں چاہتا۔ جن گھروں میں محبت نہیں ہوتی وہاں نفرت ہوتی ہے، صرف میاں بیوی میں نہیں، بچوں کے اندر آپس میں۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں یہ نفرت ماں باپ سے ہونے لگ جاتی ہے۔ شروع میں خوف ہوتا ہے، بعد میں نفرت ہوتی ہے۔ ناظرین، جن گھروں میں میاں اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے، بے عزتی کر رہا ہوتا ہے، بچے آہستہ آہستہ باپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ ان کی نظروں میں ہیرو نہیں رہتا، باپ ان کا آئیڈیل نہیں رہتا۔ اسی طرح مائیں، جو مائیں شکوہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں، رونا دھونا کر رہی ہوتی ہیں، برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات تو یاد رکھ لیجئے، چاہے مرد برائیاں کر رہا ہو چاہے عورت برائیاں کر رہی ہو، وہ سمجھتے اپنے آپ کو مظلوم ہی ہیں جب ہی برائیاں کرتے ہیں۔ یعنی مرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے جب ہی وہ غیبتیں، جب ہی وہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن گھروں کے اندر برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یقین کریں بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ محبت کرنا نہیں، نفرت کرنا سیکھتے ہیں۔ محبت کی مثال دیکھیں کیسی ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ محبت قائم کیسے ہوگی۔ محبت کی مثال ہے ایک پھلدار درخت لگانے کی۔ آپ جاتے ہیں، پہلے ایک بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد اگلے دن آپ نہیں پہنچ جاتے کہ مجھے پھل چاہیے۔ آپ پانی دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کوپل پھوٹنے کا، پھر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب پودا باہر نکل آتا ہے آپ پھر نہیں پہنچ جاتے کہ مجھے پھل چاہیے۔ آپ آہستہ آہستہ ایسا خیال کرتے ہیں، وہ تناور درخت بن جاتا ہے، وہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ برسا برس تک آپ کو پھل دیتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں، آپ کی نسلوں کو پھل دیتا ہے۔ محبت ایسی ہی ہے۔ آج ہم نے قربانی دینا چھوڑ دیا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ جس سے عقل آ جائے وہ قربانی دینا شروع کر دے۔ قربانی دینا عقل والوں کا کام ہے، بے وقوف لوگوں سے قربانی نہیں دی جاتی۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہونا بچے کے لیے بہت قیمتی تحفہ، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس موضوع پہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم صرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ کو بچے کو سب سے قیمتی تحفے جو دینے 4، ان 4 میں سب سے قیمتی تحفہ کون سا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ بچوں کو جو تحفہ دیا جا سکتا ہے وہ ہے ان کی تربیت۔ تو تربیت کا سب سے قیمتی پوائنٹ یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت۔ ناظرین، دوسرا تحفہ بتانے سے پہلے میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا کرب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 12 سال پہلے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ میرے گھر پہ آیا۔ میرے گھر پہ اسٹوڈنٹ کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، آیا کرتے تھے، کتابیں بھی لے جایا کرتے تھے۔ میں گھر پہ ہوں یا نہ ہوں، والد صاحب بلاتے تھے، وہ بس کتابیں لیتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بچے آ کے لے جایا کرتے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ میرے گھر پہ اکثر آیا کرتا تھا۔ ایک دن بڑا اداس، بڑا پریشان مجھ سے کہنے لگا کہ سر مجھے ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو امیر کسی کو غریب۔
اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سب کو امیر بنا دیتا۔ میں سمجھ گیا کہ آج پھر اس کے گھر میں پیسوں کی وجہ سے ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا، پوری بات میں نے غور سے سنی، میں نے دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کس کے پاس کتنا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گھر اور چھوٹا گھر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ماحول اور بہت خراب ماحول بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے نا، کسی کو اس ماحول میں پیدا کیا، کسی کو اس ماحول میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ خوبصورت اور بدصورت ہونا بھی اہم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ تھی، وہ تھی وقت۔ اس وقت سے لے کر اگلے دن اس وقت تک دنیا کے تمام انسان جو زندہ رہیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر کے 24 گھنٹے دیے۔ جو صحیح استعمال کرے گا زندگی کو شاندار اور بھرپور گزارے گا، جو غلط استعمال کرے گا اپنی زندگی کو خراب کر دے گا۔ وہ حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگا۔ اس نے کہا سر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اپنے وقت کو عقل مندی کے ساتھ اچھی طرح گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس نے کہا سر میں اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کروں گا۔ آپ یقین کریں وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پھر اس نے کریئر کاؤنسلنگ کے اندر گریجویشن مکمل کیا، ایم فل کر رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو کریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ ان کو کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے۔ تو ناظرین، دوسرا تحفہ جو آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہے وہ ہے وقت۔ کہتے ہیں کہ یور چائلڈ ڈز ناٹ نیڈ یور پریزنٹ، ہی نیڈس یور پریزنس۔ اس کو آپ کے تحفے تھوڑی چاہیے، اس کو تو آپ کی موجودگی چاہیے، اس کو تو آپ کا وقت چاہیے۔ لیکن کون سا وقت؟ کوالٹی ٹائم۔ اگر آپ کو، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ اگر آپ چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں، غصہ آپ کو آتا ہے، آپ بہت برائیاں کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہیں، تو پھر وقت مت دیجیے۔ یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں گھر میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھتا رہا، وہ بچوں میں چیختا چلاتا بھی رہا، انسٹرکشن بھی دیتا رہا، یہ کوالٹی ٹائم ہے؟ یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ بچوں کو وقت دینا شروع کریں گے، آپس میں آپ کی قربت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بچے کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یقین کریں تقریباً تمام لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے۔ میں 2002 کے اندر ایک اسکول کا پرنسپل تھا، تو ایک بچی روزانہ دیر سے آیا کرتی تھی۔ 7:45 کا ٹائم تھا، وہ ہمیشہ 7:55 پہ آتی تھی، 10 منٹ لیٹ آتی تھی۔ میرے پاس جب آیا، یہ کیس میرے سامنے لایا گیا، میں نے کہا بیٹا اگر آپ کو ٹائم پہ آنے تو آپ آئیے، ورنہ کسی طرح سے مینیج کیجیے۔ تو اس کی مدر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی سر ہم بہت دور سے آتے ہیں، ہمیں دیر ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے کہا چلے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، اگلے ہفتے سے ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ 8 بجے کا ہوگا۔ اب تو ٹائم پہ آ جائیں گی؟ نہیں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 8 بجے آرام سے آ جائیں گے۔ اگلے ہفتے ٹائم 8 بجے کا ہوا تو وہ 8:10 پہ آنے لگی۔ یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا، ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم وہاں کتنی دیر میں پہنچیں گے، غلط کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، آرگنائز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ بچے کو وقت نہیں دے رہے ہیں تو کچھ ایسی جگہوں سے اپنے وقت کو کم کیجیے جہاں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ موبائل کم کرتے ہیں، ٹی وی کم کرتے ہیں، دوستوں کو تھوڑا کم ٹائم دے دیں، جلدی نکل جائیں، کام جلدی مکمل کر دیں، بچوں کو وقت ضرور دیں، کچھ ہو جائے بچوں کو وقت ضرور دیں۔ بچوں کو وقت نہیں دیں گے، یہ بعد میں ان کی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اور یہ اتنا قیمتی تحفہ ہے، آپ اندازہ کریں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے تحفے دیے ہیں ان تحفوں میں قیمتی ترین تحفہ ہے وقت۔ اور ہمیں کس لیے دیا؟ اس کو صحیح طرح استعمال کریں۔ تو سوچیں بچوں کو کتنی ضرورت ہوگی اس وقت کی۔ بچوں کو صحیح طرح سے وقت دینا شروع کر دیں، یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ ناظرین، تیسرا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہمیں صحت مند زندگی گزارنی ہے تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ورزش کیے بغیر آپ بہت طاقتور چاق و چوبند نہیں رہ سکتے۔ جس طرح صحت مند جسم کے لیے آپ کو ورزش کرنا چاہیے، اسی طرح طاقتور اور صحت مند دماغ کے لیے آپ کے لیے کتابیں ہیں۔ اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے،
کہ جو ملک بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ملک ہے جہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہاں تعلیم بہت زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں جہاں کتابیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں وہ زیادہ ملک ترقی کر رہا ہے، جہاں کم پڑھی جا رہی ہیں وہ کم ترقی کر رہا ہے۔ اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کتابوں کا تحفہ دینا شروع کر دیا، یہ ان کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ ہوگا۔ آپ خود سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا، اپنی آخری کتاب، اس کتاب کا پہلا ورڈ کیا نازل کیا؟ اقرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا قسمیں کھائی ہیں، لیکن پہلی قسم کون سی کھائی ہے؟ نون والقلم، قلم کی قسم کھائی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ وولٹیئر کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں وحشی نسلوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں آپ کو خوشحالی نظر آئے گی وہاں کتابیں نظر آئیں گی۔ تو ملک کو چھوڑ دیجئے، آپ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، کرپشن ہے، جو خرابیاں ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ حل کر بھی نہیں سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں، اپنی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کیسے اپنے حالت بہتر کریں گے؟ کتابیں پڑھ کے۔ دنیا میں بہت پریشانیاں ہیں، بہت دکھ ہیں، لیکن آپ اپنے دکھوں کو کم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اچھی کتابیں پڑھ کے۔ تو آپ اپنے بچے کو جو ایک بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ ہے کتابیں۔ تو تیسرا تحفہ جو آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے کتابیں۔ کتابیں دیجیے اس کے مزاج کے مطابق، اس کی عمر کے حساب سے، اس کے مزاج کے حساب سے تھوڑی سی محنت کیجیے، تھوڑا سا ڈھونڈیے۔ بچے کا آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، شروع میں وہ نہیں پڑھے گا۔ اور یہ عادت ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود کتابیں پڑھنے لگ جائیں۔ موبائل کا استعمال کم کریں، ٹی وی کا استعمال کم کریں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے اندر آپ کا بچہ بھی کتابیں پڑھنے لگ جائے گا۔ چوتھا تحفہ جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے خود اعتمادی۔ یقین کریں، خود اعتمادی تمام بند دروازوں کو، تمام مشکلات کو حل کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اعتماد کی کمی ہے۔ جیسے جیسے اعتماد بڑھنا شروع ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر اعتماد بھر دیا تو باقی تمام کی تمام اچیومنٹس وہ خود ہی کر لے گا۔ اب یاد کیجئے اپنے اسکول کا وقت، کون بڑے اچیورز تھے جن میں اعتماد زیادہ تھا؟ کون زیادہ خوش رہتے تھے جن میں اعتماد زیادہ تھا؟ بجھا بجھا کون رہتا تھا جس میں اعتماد کم تھا؟ جو اعتماد کے ساتھ بات کرنا جانتا ہے وہ غصہ تھوڑی کرتا ہے۔ جو اعتماد اپنے اندر رکھتا ہے، جس کو خود پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو پر اعتماد ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مسائل خود حل کر لیتا ہے۔ ناظرین، یہ اعتماد اتنا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر کس طرح اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اگلے ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے، 4 باتوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب اور خوشحال زندگی گزارے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ آپ کی عزت کرے، ہمیشہ آپ سے محبت کرے، تو یہ 4 تحفے بچوں کو دیجیے۔ پہلا تحفہ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیجیے۔ دوسرا تحفہ، بچے کو کوالٹی ٹائم دیجیے۔ تیسرا تحفہ، بچوں کو کتابوں کا تحفہ دیجیے، کتابوں کی رغبت پیدا کیجیے۔ چوتھا تحفہ، اس میں اعتماد پیدا کیجیے۔ یہ 4 کام کریں، یقین کریں آپ کی اور آپ کے بچے کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔